الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 77 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں قرآن مجید تاریخ سے استشہاد کر رہا ہے، یعنی سورہ اعراف کی ابتدا سے جو مباحث پیش کیے گئے اور قریش کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے، لہٰذا اب زمین پر ہی ایک عدالت لگا دی جائے گی۔ تو اس کے لیے جو انفس و آفاق کے دلائل ہیں، قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ ان کو پیش کرنے کے بعد وہ تاریخ سے استشہاد کرتا ہے، اور تاریخ سے استشہاد کا مطلب ہے کہ ایام اللہ سے استشہاد کیا جائے۔ یہ بھی قرآن کی خاص تعبیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور جن دنوں میں ہوا، جزا و سزا کا ظہور جن دنوں میں ہوا۔ اس میں پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جو عدالت لگائی گئی اس کو بیان کیا، پھر دوسرے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب صالح علیہ السلام کے ذریعے سے جو دینونت برپا ہوئی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب وہ دعوت سننے، اس پر اشکالات وارد کرنے اور ہر لحاظ سے اس کو دیکھنے کے باوجود سرکشی سے باز نہیں آئے، یعنی صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی دعوت پیش کی، اپنی طرف سے ہر لحاظ سے اس دعوت کو واضح کیا، لیکن مخاطبین یعنی قوم کے لوگ سرکشی سے باز نہیں آئے۔ تو جیسا کہ پھر اللہ کے رسولوں کے معاملے میں سنت رہی ہے، انہوں نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ یہ وقت ایک لحاظ سے الٹیمیٹم ہوتا ہے، یعنی چونکہ اب عدالت فیصلہ سنائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اس میں ایمان والوں کو نجات دی جائے گی اور منکرین پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ لوگوں کے لیے یہ فیصلہ صادر ہو، ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وقت کئی پہلوؤں سے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہہ دیا کہ اتنا دن لگیں گے، اتنے مہینے ہوں گے، کہیں 3 دن، کہیں 4 مہینے، جس میں لوگوں کو مہلت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کر لیں۔ اور یہاں بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک اونٹنی نامزد کر دی گئی، چونکہ آخری مرحلہ وہی ہوتا ہے جب کوئی قوم پیغمبر کی جان کے در پہ ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے، وہ وہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے آبا کا دین، ان کے توہمات، ان کے معتقدات، ان کے بت، ان کے معبود سب زیر بحث ہیں، تو پھر وہ پیغمبر کو مار دینا چاہتے ہیں، قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک اونٹنی نامزد کر دی گئی کہ پہلے مرحلے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ سرکشی کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اونٹنی کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ اب اللہ کی اونٹنی ہوگی، اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو بس وہی دن زمین پر تمہارا آخری دن ہوگا، اس کے بعد عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایتوں میں عام طور پر پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر آپ نے قبر پر ایک سبز ٹہنی نصب کر دی اور دعا کی کہ پروردگار ان کے اوپر کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو ٹہنی کس لیے نصب کی گئی کہ سبز ٹہنی خشک ہونے میں وقت لیتی ہے، تو گویا اتنے وقت کے لیے آپ نے ایک معیار کے ساتھ
ٹہنی لگا کر دعا کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر یہ کیا گیا کہ اب قوم کو بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ 3 دن کی مہلت ہے یا 4 ماہ کی مہلت ہے، ایک اونٹنی نامزد کر دی گئی کہ اس کو جس دن نقصان پہنچاؤ گے بس وہی تمہارے اس زمین پر رہنے بسنے کا آخری دن ہوگا۔ تو یہاں سے اب بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ یعنی وہ وقت آ گیا کہ جب یہ بحث ہونے لگ گئی کہ یہ کیا بات ہے، یعنی ہم اس سے ڈر جائیں، ایک اونٹنی ایک پورے دن پانی پر قبضہ کیے رہتی ہے، جہاں چاہے چرتی پھرتی ہے اور ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو سالے کی بات مانے بغیر مان لی۔ تو اس کے نتیجے میں ایک سرکشی اور تمرد کا رویہ پیدا ہوا، اور ٹھیک وہی بات ہوئی جس کے لیے اونٹنی نامزد کی گئی تھی کہ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سرکشی کس طرح ہوتی ہے، یہ جملہ اس کو پوری طرح ادا کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور پورے تمرد کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، اور کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ یہ نوبت آ جاتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ عتو آیا ہے اور اس کے ساتھ ان کا صلہ ہے۔ ان سے یہ سرکشی اور سرتابی دونوں کے مفہوم پر متضمن ہو گیا ہے۔ یعنی عربی زبان کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات 2 فعل لانا مقصود ہوتے ہیں، لیکن ان 2 کی بجائے ایک لے آیا جاتا ہے اور دوسرے کی علامت کے طور پر اس کی مناسبت کا صلہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں پھر اس دوسرے فعل کو نکالنا ضروری ہوتا ہے ترجمے میں۔ اصل میں لفظ عتو آیا ہے اور اس کے ساتھ ان کا صلہ ہے، اس سے یہ سرکشی اور سرتابی دونوں کے مفہوم پر متضمن ہو گیا ہے۔ اونٹنی کو مارنے کا جرم اگرچہ ان کے ایک سرکش سردار نے کیا تھا، مگر قرآن نے اسے پوری قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی متمردین بھی اس پر راضی تھے۔ یعنی جس وقت قومی سطح پر ایک معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر نسبتیں بھی اسی کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ اگر قوم کے اندر سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ متمردین اور سرکش لوگوں کا ہاتھ پکڑے یا برات کا اظہار کریں تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر پوری قوم انہی سرداروں کے پیچھے کھڑی ہو اور سب کے سب خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوں اور جو کچھ سرکش سرداروں کی طرف سے کیا جائے اس کی خاموش تائید کر رہے ہوں، تو پھر یہ پوری کی پوری قوم کا فعل بن جاتا ہے۔ اونٹنی کو مارنے کا جرم اگرچہ ان کے ایک سرکش سردار نے کیا تھا، مگر قرآن نے اسے پوری قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی متمردین یعنی باقی سرکش لوگ، سرکش سردار بھی اس پر راضی تھے۔ یہ اونٹنی ان کی سرکشی کو جانچنے کا ایک پیمانہ تھی، یعنی اس کو ایک پیمانے کے طور پر مقرر کر دیا گیا تھا کہ جب تم اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو اپنا پیمانہ عمر بھی لبریز کر لو گے۔ اس کے مارنے سے واضح ہو گیا کہ انہیں مزید مہلت دی گئی تو ان کا اگلا ہدف خود حضرت صالح ہوں گے۔ یہ سرکشی بتا رہی ہے کہ اگر مزید مہلت ملی تو یہ قوم پیغمبر کو مارنے یا قتل کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ یہاں بات پہنچ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت کی ہے، آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تو وہ اس وقت دیا گیا جب قریش نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم سب مل کے ایک رات ان کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ فیصلہ کوئی قوم کر لیتی ہے اور اس کا یہ رویہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ پیغمبر کے خلاف کوئی اقدام ہونے دیا جائے، پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ان کے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دینے سے
یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اب یہ قوم سرکشی کے اسی مقام تک پہنچ چکی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا، یہ اس عذاب کی تصویر ہے۔ قرآن مجید مختلف قوموں پر عذاب کی تصویر کھینچتا ہے تو اس کے لیے تعبیرات بھی مختلف اختیار کرتا ہے۔ یہاں اس کے لیے رجفہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو تھرتھراہٹ کے لیے عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے۔ آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس سخت تھرتھراہٹ پر میں نے لکھا ہے، اس لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ زلزلے کا عذاب تھا۔ قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والے عذاب کی طرح یہ بھی رعد و برق کا عذاب تھا، یعنی بادل امڑائے ہیں اور طوفان آ گیا ہے اور اس میں کڑک بھی ہے اور اس میں چمک بھی ہے، اس سے جو تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والے عذاب کی طرح یہ بھی رعد و برق کا عذاب تھا، جس میں شمال کی باد سرسر کئی دنوں تک مسلط رہی اور بادلوں کی ہولناک کڑک اور بہرا کر دینے والی چیخوں نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری جگہوں پر جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ اسی کو بیان کرتی ہے۔ امام حمید الدین فرائی نے سورہ زاریات کی تفسیر میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس بحث کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سب قوموں پر یہ عذاب کس طریقے سے آئے ہیں اور ان کے لیے کیسے ہوائیں طوفان بن گئیں، کس طرح سے بارش طوفان بن گئی۔ اب ہم نے قوم نوح کے معاملے میں دیکھا کہ گویا زمین نے اپنا پانی اگل دیا، آسمان نے سارا پانی برسا دیا۔ کبھی یہ ہوا کہ سخت آندھی ایک عذاب بن کر لوگوں پر مسلط ہو گئی، جس کو حاسب سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ ہوا وہ دوسرے مقامات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شمال کی باد سرسر چلی اور کئی دنوں پر پوری بستی پر مسلط ہو گئی۔ یہ ظاہر ہے جو علاقہ ہے اس کے لحاظ سے اس کو باد شمال کہا گیا ہے، اور بادلوں کی ہولناک کڑک اور بہرا کر دینے والی چیخوں نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہوا ان کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اس وقت صالح یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، کیا کہتے ہوئے؟ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اس وقت صالح یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیرخواہی کر دی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی یہ وہ آخری کلمات ہیں جو اس مرد صالح کی زبان سے نکلے۔ انہوں نے جب اپنی قوم کو چھوڑا اور اس کے بعد عذاب کا یہ تازیانہ برس پڑا تو اس طرح حسرت کے ساتھ فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خیرخواہی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی عذاب سے ذرا پہلے جب قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اس موقع کے اوپر صالح علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئیں، تو اب اس کے معنی یہ تھے کہ اونٹنی اب مر جائے گی۔ اس موقع پر استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب بیان میں اس بات کو عذاب کے ذکر کے بعد کیوں کر دیا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے بتایا جاتا کہ صالح یہ کہتے ہوئے اپنی قوم کو چھوڑ گیا، پھر عذاب آیا۔
صورتحال کی صحیح تعبیر یہی تھی، لیکن قرآن مجید نے اس کو مقدم مؤخر کر دیا، یعنی عذاب کا پہلے ذکر کیا، جو کچھ انجام ہونا تھا وہ پہلے بیان کر دیا، اور یہ بات جو انہوں نے عذاب کے آنے سے پہلے کہی تھی اس کو بیان میں مؤخر کر دیا۔ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب بیان میں اس بات کو عذاب کے ذکر کے بعد کیوں کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ترتیب میں یہ تقدیم و تاخیر، یعنی وہ بات جو پہلے آنے چاہیے تھی اس کو بعد میں ذکر کیا، اور جو بعد میں آنی چاہیے تھی اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ترتیب میں یہ تقدیم و تاخیر تقاضۂ بلاغت سے ہوئی ہے۔ ایک خطیب، ایک شاعر، ایک ادیب جب گفتگو کرتا ہے تو وہ مخاطبین کی رعایت سے، مدعا کی رعایت سے اس طرح کی تقدیم و تاخیر کرتا ہے۔ ارتکاب جرم اور اس کے نتیجے کے فوری ظہور کو نمایاں کرنے کے لیے یہاں عذاب کو قتل ناکا کے ساتھ متصل کر دیا، یعنی چونکہ یہ تصویر سامنے لانا مقصود تھا کہ جس وقت انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا اس کے فوراً بعد عذاب آ گیا، الٹیمیٹم کی مدت ختم ہو گئی، ادھر انہوں نے اپنا پیمانہ بھرا، ادھر ان کا پیمانہ عمر بھی لبریز ہو گیا۔ اس بات کو اس مبادرت کے ساتھ نمایاں کرنے کے لیے بلاغت کے تقاضے سے یہاں عذاب کو قتل ناکا کے ساتھ متصل کر دیا، یعنی جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹیں تو بس عذاب آ گیا، اور حضرت صالح کی ہجرت کے ذکر کو پیچھے کر دیا۔ گویا جو ہی انہوں نے ناکا کو گزند پہنچا کر خدا کو چیلنج کیا، جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اب گویا اس اونٹنی کے خلاف کوئی اقدام کرنا اللہ سے بغاوت کرنا تھا، اللہ کے خلاف اقدام کرنا تھا۔ گویا جو ہی انہوں نے ناکا کو گزند پہنچا کر خدا کو چیلنج کیا، عذاب آدھم کا۔ عذاب کی یہ سبقت و مبادرت اچھی طرح ظاہر نہ ہو سکتی اگر اس بیچ میں کوئی اور بات ذکر میں آ جاتی، یعنی گویا یہ تصویر اس چیز کو سامنے لانے کے لیے کھینچی گئی کہ یہ واضح ہو جائے کہ جیسے ہی الٹیمیٹم کی مدت ختم ہوئی تو پھر یوں نہیں ہوا کہ کوئی عام موسمی نوعیت کا تغیر ہے جس کا انتظار کیا گیا، نہیں، جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ پھر آسمان سے صادر ہو گیا، یعنی اس عذاب نے آ کے اس بستی میں ڈیرے ڈال دیے، اور پھر وہ اسی وقت وہاں سے گیا جب کہ وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے بتقاضۂ بلاغت یہ طریقہ اختیار کیا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو پھر اس طرح سے عذاب آ گیا، اور یہ بات بعد میں بیان کی کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو صالح نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ کہا تھا۔ اب ترتیب کو اگر بالکل واقعات کے لحاظ سے کیجئے تو گویا جب انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو حضرت صالح نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، وہ جو 2-4 لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو لے کر نکل گئے، اور جب وہ نکلے تو بس ان کے نکلتے ہی عذاب کا تازیانہ برسنا شروع ہو گیا، یعنی یہ واقعات کی ترتیب ہوئی۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا، یعنی قوم سمود، جو عاد کے بعد سرزمین عرب میں بڑے غیر معمولی حکم کے ساتھ گویا اقتدار میں آئے۔ اس کے بعد اب قوم لوط کا ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہی طریقہ ہے کہ پے در پے جو عربوں کے لیے مانوس واقعات ہیں، جن سے وہ واقف ہیں، جو ان کی تاریخ میں ثبت ہیں، جو ان کے بچے بچے کی زبان پر ہیں، انہی کو اس پہلو سے نمایاں کر کے سنایا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو خدا کی دینونت کے ظہور کو تاریخی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تمہاری طرف جس رسول کی بعثت ہوئی ہے، اس سے پہلے جس قوم کی طرف اللہ نے اس طرح رسول بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو گویا قریش کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم کوئی ان سے الگ نہیں ہو، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر دہرایا جائے گا۔ سورہ قمر میں اسی کے ذیل میں سب پیغمبروں کی دعوت کا ذکر کر کے اور ان کی قوموں کا انجام بیان کر کے یہ کہا ہے کہ کفارکم خیر من اولئکم، یعنی اے قریش مکہ، یہ تمہارے اندر سے جو لوگ اس وقت منکر بن کر کھڑے ہو گئے ہیں تمہارے سردار اور پیغمبر کے مقابلے میں،
تمرد اور سرکشی دکھا رہے ہیں تو یہ کوئی پہلے منکرین سے بہتر ہیں؟ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو قوم صالح کے منکرین کے ساتھ ہوا، جو قوم ہود کے منکرین کے ساتھ ہوا، جو قوم لوط کے منکرین کے ساتھ ہوا، اور اسی طرح سب رسولوں کے منکرین۔ تو اب فرمایا کہ وہ لوطن اذ قال لقومہ، اسی طرح لوط کو بھیجا، یعنی صالح کو بھیجا، پھر فرمایا اسی طرح لوط کو بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ ان کے ہاں چونکہ ایک بڑی برائی قوم کا احاطہ کر چکی تھی، یعنی عام طور پر شرک سے یا شرک کی تردید سے بات کی ابتدا کی جاتی ہے، لیکن یہاں ان کے اس بڑے جرم پر تنبیہ کو مقدم کر دیا ہے۔ تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ایک تو پیچھے جو سیدنا ہود نے فرمایا تھا، سیدنا صالح نے معاف کیجئے فرمایا تھا کہ مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ کسی قوم کے بگاڑ کی یہی وہ آخری حد ہوتی ہے جس کے بعد اس کی اصلاح کا امکان باقی نہیں رہتا، اس وقت خیر خواہ ہدف ملامت اور بدخواہ اس کے لیڈر اور ہیرو بن جاتے ہیں۔ یعنی جب قوم اپنے سچے خیر خواہوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، پیغمبر اپنی قوم کے سچے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے ان کو بچانے کے لیے تنبیہ بن کر آتے ہیں، وہ انذار کرتے اور خبردار کرتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ پیغمبر کو کیا لینا ہوتا ہے یا اس کی کیا مصلحت ہوتی ہے، اپنی قوم کی خیر خواہی، یہی وہ جذبہ ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ اپنے پورے وجود کو اس دعوت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اور بعد میں بھی جب اہل علم یہ کام کرتے ہیں تو اسی جذبے سے کرتے ہیں یا انہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اس سے کچھ لینا نہیں ہے، وہ تو جو بات ان کی سمجھ میں آ گئی، جو اللہ کی کتاب سے پیغام ان کو مل گیا، جو ہدایت ان پر واضح ہو گئی، بس اس کو اتمام حجت کے درجے تک پہنچا کر واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اور واضح کرنے سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ اگر قوم کوئی غلط تصور قائم کیے ہوئے ہے، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی انحراف میں مبتلا ہو گئی ہے، تو وہ اس سے نکل آئے اور اس سے نکل کر جنت میں اعلیٰ ترین درجہ پانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن قوم، اس کی لیڈرشپ عام طور پر سرکشی اختیار کرتی ہے، اور لوگ بھی انہی کو اپنے خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بدعتوں کو سہارا دیتے ہیں، وہ جن تصورات کو جو وہ قائم کر چکے ہوتے ہیں اور توہمات کی حد تک ان کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو مختلف دلیلیں فراہم کرتے ہیں۔ اس موقع پر جب متنبہ کیا جائے تو خیر خواہوں کی دشمنی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بدخواہ جو غلط راستوں پر کسی قوم کو لے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ہیرو اور لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو یہ پہلو ہے جس کو یہاں سیدنا صالح نے واضح کیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد لوط کا ذکر شروع ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ یعنی یہ علاقہ تھا جس میں لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہ چونکہ اس قوم میں بیاہے گئے تھے تو اس وجہ سے گویا اسی قوم کے فرد بن گئے تھے، ورنہ یہ خاندان ابراہیم میں سے ہیں، یعنی ان کے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے ساتھ ہجرت کی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے صالح تھے کہ پروردگار نے نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے، یعنی جو سب سے بڑا اس قوم کی بستیوں میں شہر تھا اس کا نام سدوم۔ لوط علیہ السلام ان کے اندر رہ تو رہے تھے لیکن ان کے اندر سے نہیں تھے، یعنی اس قوم کے فرد نسبی لحاظ سے نہیں تھے۔ ان کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم فرعون کے ساتھ تھا، یعنی حضرت موسیٰ بھی قوم فرعون میں سے نہیں تھے،
بلکہ قبطیوں کے مقابل میں بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن انہیں بھیجا گیا۔ آگے ان کی بیوی کا ذکر جس اسلوب میں ہوا ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی، یعنی یہ سحری تعلق چونکہ پیدا ہو چکا تھا تو اس وجہ سے یہ موضوع ہوا کہ انہی کو اللہ تعالیٰ اٹھائے اور اٹھا کر اس قوم کے لیے انذار کے منصب پر فائز کر دے۔ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی اور اس لحاظ سے وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے۔ قوم لوط کے الفاظ قرآن میں اسی رعایت سے آئے ہیں۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ جو کیا اس برائی کا یا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، یہ استفہام اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے کہ کسی شریف النفس انسان کو تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اظہار نفرت و کراہت کے لیے۔ یہ استفہام اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے، اور آیت میں الفاحشہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ بدکاری کی یہ صورت اس قوم میں اس درجے عام تھی کہ متکلم اور مخاطب دونوں نام لیے بغیر محض حرف تعریف سے سمجھ سکتے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی بعض موقعوں کے اوپر ایک چیز ایسی عام ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ بس اس کے اوپر ایک جیسے انگریزی زبان میں دی لگا دیتے ہیں، وہ لگا دیجئے تو ہر شخص جو آپ کا مخاطب ہے وہ سمجھ لے گا کہ آپ کس برائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو فاحشہ کا لفظ جنسی انحراف کی ہر صورت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں الف لام سے واضح ہو گیا کہ کس جانب اشارہ ہے۔ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ اب یہ جو فرمایا کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ پہلے جملے کی طرح یہ جملہ بھی اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے اور اسلوب تعجب کا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے چونکہ ادب کی زبان ہے، خطابت کا اسلوب ہے، تو اس وجہ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیسے کہی گئی، اور اسلوب تعجب کا ہے۔ آیت میں من احد من العالمین کے جو الفاظ آئے ہیں، یہ جو کہا ہے کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، یہ افراد میں سے کسی فرد کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں اور قوموں میں سے کسی قوم کے معنی میں بھی۔ یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے شخص تم سے پہلے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، تو یہ گویا فرد کے بارے میں ہوئے، اور جب قوم کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ پھر قومی سطح پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں قوم کے لیے ہے، اور استاذ امام کے الفاظ میں مدعا یہ ہے کہ تم سے پہلے کوئی شامت زدہ سوسائٹی ایسی نہیں گزری جس نے اس غلاظت کو تمہاری طرح اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی کو اس برائی میں ملوث نہیں دیکھا گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں، اس سطح پر اس طرح برائی کا ارتکاب کیا جائے کہ وہ گویا قوم کا فیشن بن جائے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس برائی نے ان کے اندر ایک فیشن اور تہذیبی روایت کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس کے مرتکبین اپنی محافل میں برملا اس کا اظہار کرتے اور اس پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح توحید سے اپنی بات کی پدہ کرنے کے بجائے لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی پر تنبیہ فرمائی۔ یعنی یہاں دو باتوں کی وضاحت مقصود تھی، ایک اس بات کی کہ یہ کیوں کہا کہ اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا، تو مطلب یہ تھا کہ اس سطح پر نہیں کیا، اس طریقے سے نہیں کیا، اس طرح تہذیب اور فیشن بنا کر نہیں کیا جس سطح پر تم اسے کر رہے ہو۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ برائی مختلف قوموں میں موجود رہی ہے، افراد میں بھی موجود رہی ہے، اس وقت بھی آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ لیکن اگر کسی قوم کا یہ حال ہو جائے، لوگ مجلسوں میں اس طرح کے معاملات کا ذکر کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے سامنے اس پر اظہار فخر کرنے لگ جائیں، اپنے اس طرح کے تعلقات کا عام چرچا کرنے لگ جائیں، یہ چیز اخباروں کی زینت بننے لگ جائے، اگر کسی کا کوئی خاص محبوب ہو تو اس کے قصیدے لکھیں اور وہ ہر جگہ پڑھے جا رہے ہوں، تو پھر گویا یہ چیز فیشن بن گئی، پھر یہ محض ایک برائی نہیں رہی جس کو آدمی کرتا بھی ہے تو شرم محسوس کرتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس سے یہ مقصود ہے بتانا کہ برائیاں تو سب رہی ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں کوئی بڑا تغیر نہیں آتا، لیکن ایک برائی انفرادی سطح پر ہوتی ہے، ایک برائی قومی سطح پر برائی بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے موجودہ زمانے میں یہ ہم جنس پرستی اور اس سے متعلق دوسری بعض چیزیں زیر بحث آئی ہیں، قومی مسئلہ بنی ہیں، ان تعلقات کو شادی بیاہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلے کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز اس سے پہلے سوسائٹی میں یا عام طور پر دنیا میں نہیں ہوئی، تو قوم لوط کے ہاں یہ معاملہ اس سطح پر ہو گیا تھا، مردوں کے ساتھ تعلقات کا۔ اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر جو دوسرا پہلو ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے یہ کیوں کیا کہ اسی برائی سے بات کی ابتدا کی، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔